بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، طالب علم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ اردو ادب اینڈ گرامر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کو میرے سے کوئی بھی سوال کرنا آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آسان الفاظ میں، آسان گہرائی میں آپ کو گرامر کی جو مین یا اہم چیزیں وہ بتا سکوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ چلیں اب ہم مطلع پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ مطلع۔ جی، مطلع لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، سورج کے یا چاند کے جو طلوع ہونے کی جگہ ہوتی ہے، یعنی آپ کسی بھی چیز کا آغاز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ ہم ذرا غزل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ قافیہ آپ کو پڑھا چکے ہیں کل والے لیکچر میں۔ یہ دیکھیں، اٹھی چلی ایک آواز الفاظ ہے، تو پہلا شعر ہے یہ کون سا ہے؟ پہلا شعر، اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں۔ تو پہلا شعر اور ہم قافیہ اگر ہوں، اگر پہلا شعر ہم قافیہ ہو تو یہ مطلع ہوگا، نہیں تو اگر پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہو تو اسے پہلا شعر کہا جائے گا، مطلع نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، مطلع اگر تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کی آمد سے پہلے، آج بھی جیسے کوئی بڑے آفیسرز آج تو ہوتے ہیں تو ان کے پہلے ملازم ہوتے ہیں، یا ان کے وہ پہلے بتاتے تھے جی اے سی صاحب آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں۔ تو جو بادشاہ تھا اپنی قوم کا ہوتا تھا نا، اس سے پہلے نقیب اعلان کرتا تھا، بادب ہوشیار، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، تو اس سے پتہ لگ جاتا تھا کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر مطلع ہے تو یہ بھی غزل کی، یعنی پہلا شعر میں قافیہ ہو تو یہ مطلع ہوگا، تو یہ غزل کو، یعنی غزل کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، بادشاہ کی آمد سے پہلے نقیب اعلان کرتا تھا، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ جی، یہ تو ہو گیا آغاز۔ اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو پہلا شعر ہوگا، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ لیکن مطلع آگے بھی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، مطلع اس طرف آ جائے، غضب کیا تیرے وعدے پہ جو اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ اب دیکھیں، اعتبار، انتظار، قافیہ ہے نا، تو یہ مطلع ہوا۔ ظاہر غزل کا آغاز بھی ہے اور قافیہ ہے تو مطلع ہوا۔ اب دوسرا بھی ہے، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ اعتبار، شرمسار، یہ بھی قافیہ ہے ان کی طرح، تو یہ ہو گیا حسن مطلع۔ اسی طرح اگلا اس کا شعر بھی اگر اس میں قافیہ ردیف ہو تو وہ مطلع ثالث ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مطلع ثالث۔ اور اس کے بعد پھر آخری شعر۔ جی، اسی طرح دیکھ لیتے ہیں ایک اور شعر۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ اگر قافیہ ہو تو مطلع ہوگا، اور اگر دوسرا بھی اسی طرح ہو غزل کا تو حسن مطلع، اگر تیسرا بھی اسی طرح قافیہ ہو تو مطلع ثالث۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگر قافیہ نہ ہو تو، اگر قافیہ شعر میں نہ ہو تو کیا کریں گے؟ دیکھ لیتے ہیں، شعر کو دیکھ لیتے ہیں۔ عجب واز کی دینداری ہے یارب، عجب واز کی دینداری ہے یارب، عداوت ایسے سارے جہاں سے۔ ہے اس میں کوئی قافیہ؟ دینداری جہاں قافیہ بن رہا ہے؟ نہیں، تو یہ مطلع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں غالب آپ کو پتہ ہی ہے، بہت مشہور شاعر ہیں بر صغیر پاک و ہند کے۔ پہلے فارسی میں شعر کہتے ہیں، پھر اردو میں، اور انہوں نے خطوط بھی لکھے، لیکن ان کا ایک ہی دیوان ہے جو بہت مشہور ہوا غزل میں۔ اور یہ دیکھیں، انہوں نے پہلا ہی غزل ہے اور پہلا ہی دیکھیں منفرد طریقے سے، یعنی روایتی شاعری سے ہٹ کے یہ مطلع لکھا ہے۔ یہ دیکھ لیتے ہیں کیا یہ مطلع ہے۔ نقش پر یادی ہے کس شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ تحریر، تصویر،
جی یہ کیا ہوا یہ آپ نے ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. امید ہے آپ کو مطلع سمجھ آ گیا ہوگا. طلوع ہونے کی جگہ بادل بملاحظہ ہوشیار. جی اللہ حافظ.